السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت اسد۔ ہجرت نبوی کے 4 یا 5 سال بعد کا ذکر ہے کہ ایک دن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اندوہناک خبر سن کر سخت ملول و محزون ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چشم ہائے مقدس سے سیل اشک رواں ہو گیا۔ یہ ایک خاتون کی وفات کی خبر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً میت والے گھر تشریف لے گئے اور ابدی نیند سونے والی خاتون کے سرہانے کھڑے ہو کر فرمایا، اے میری ماں، اللہ آپ پر رحم کرے۔ آپ میری ماں کے بعد ماں تھیں۔ آپ خود بھوکی رہتی تھیں مگر مجھے کھلاتی تھیں۔ آپ کو خود لباس کی ضرورت ہوتی تھی لیکن آپ مجھے پہناتی تھیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غمزدہ اہل خانہ کو اپنی قمیض مبارک مرحمت فرمائی اور ہدایت کی کہ انہیں میری قمیض کا کفن پہناؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ بن زید جو کہ حب النبی بھی تھے اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ میزبان رسول بھی تھے، ان کو حکم دیا کہ جنت البقیع میں جا کر قبر کھودیں۔ جب وہ قبر کا اوپر کا حصہ کھود چکے تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم خود نیچے اترے اور اپنے دست مبارک سے لحد کھودی اور خود ہی اس میں سے مٹی نکالی۔ جب یہ کام پورا ہو گیا تو ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم لحد کے اندر لیٹ گئے اور دعا مانگی، الہی میری ماں کی مغفرت فرما اور ان کی قبر کو کشادہ کر دے۔ یہ دعا مانگ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر سے باہر نکلے تو شدت غم سے ریش مبارک ہاتھ میں پکڑ رکھی تھی اور رخساروں پر آنسو بہہ رہے تھے۔ یہ خوشبخت اور عالی مرتبہ خاتون جن سے سید المرسلین خیر الخلائق فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا گہرا لگاؤ اور پیار تھا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت اسد تھیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت اسد کا شمار ان جلیل القدر صحابیات میں ہوتا ہے جو امت مسلمہ کے لیے سرمایہ فخر و ناز ہیں۔ وہ سردار قریش ہاشم بن عبد مناف کی پوتی، حضرت عبد المطلب کی بھتیجی اور بہو، حضرت ابو طالب کی زوجہ، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی اور سمدھن، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ شہید موتا اور شیر خدا حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ اور خاتون جنت سیدات النساء حضرت فاطمہ الزہرا کی خوش دامن تھیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد اسد بن ہاشم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب بن ہاشم کے سوتیلے بھائی تھے۔ اسد کی والدہ کا نام کیلا بنت عامر تھا اور حضرت عبد المطلب سلمہ بنت عمرو بن زید نجاری کے بطن سے تھے۔ تاریخ میں اسد بن ہاشم کے حالات بہت کم ملتے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے قریش کے معزز ترین گھرانے بنو ہاشم میں ہوش کی آنکھیں کھولیں اور اسی میں پروان چڑھیں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ بچپن ہی سے نہایت اعلیٰ اوصاف و خصائل کی مالک تھیں، چنانچہ حضرت عبد المطلب کی نگاہ گوہر شناس نے انہیں اپنی بہو بنانے کے لیے منتخب کر لیا اور اپنے فرزند عبد مناف یعنی حضرت ابو طالب سے ان کا نکاح کر دیا۔ ان سے اللہ تعالیٰ نے انہیں 4 فرزند اور 3 بیٹیاں عطا کیں۔ لڑکوں کے نام طالب، عقیل، جعفر اور علی رضی اللہ تعالی عنہما تھے اور لڑکیوں کے نام ام ہانی، جمانہ اور ربطہ تھے۔ علامہ ابن عبد البر نے الاستیعاب میں لکھا ہے، ہی اول ہاشمیہ ولد لہاشمی، یعنی یہ پہلی ہاشمی خاتون ہیں
جن سے ہاشمی اولاد پیدا ہوئی، اور کہا جاتا ہے کہ وہ شعر و شاعری میں بھی کمال رکھتی تھیں۔ بعثت کے بعد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت حق کا آغاز فرمایا تو بنو ہاشم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ ساتھ دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے فرزند حضرت علی کرم اللہ وجہہ تو دعوت حق پر لبیک کہنے والے اولین نوجوان تھے۔ خود حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ابتدائی دعوت میں اسلام کی سعادت سے بہرہ ہو گئیں۔ کچھ عرصہ بعد ان کے دوسرے فرزند جعفر رضی اللہ تعالی عنہ بھی پرستان حق میں داخل ہو گئے۔ علامہ ابن اسیر نے اسد الغابہ میں لکھا ہے کہ ایک دن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے ساتھ مشغول عبادت تھے۔ حضرت ابو طالب نے انہیں دیکھا تو حضرت جعفر سے فرمایا، بیٹے تم بھی اپنے ابن عم کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ حضرت جعفر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیں جانب کھڑے ہو گئے۔ عبادت میں انہیں ایسا لطف آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دار ارقم میں پناہ گزین ہونے سے پہلے ہی شرف اسلام سے بہرہ ور ہو گئے۔ حضرت ابو طالب حضرت فاطمہ، حضرت علی، حضرت جعفر اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت کرتے تھے۔ فی الحقیقت حضرت عبد المطلب کی وفات کے بعد حضرت ابو طالب اور ان کی اہلیہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جس خلوص اور دل سوزی کے ساتھ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی کی اور نہایت نامساعد حالات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت و حمایت میں جان کی بازی لگا دی، تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ بعثت کے بعد جب اہل حق پر مشرکین قریش کے مظالم انتہا کو پہنچ گئے تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حبش کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دے دی۔ چنانچہ 5 بعد بعثت اور 6 بعد بعثت میں مسلمانوں کے 2 قافلے یکے بعد دیگرے ارض مکہ کو الوداع کہہ کر حبشہ کی طرف چلے گئے۔ ان مہاجرین میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند دلبند حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے اور ان کے ساتھ ان کی اہلیہ حضرت اسماء بنت امیس بھی تھیں۔ سن 7 نبوت میں مشرکین قریش نے فیصلہ کیا کہ جب تک بنو ہاشم اور بنو مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کے لیے ان کے حوالے نہ کریں گے، کوئی شخص ان سے کسی قسم کا تعلق نہیں رکھے گا، نہ ان کے پاس کوئی چیز فروخت کی جائے گی اور نہ ان سے رشتہ ناتا کیا جائے گا۔ اس فیصلے کو معرض تحریر میں لا کر ہر قبیلہ کے نمائندے نے دستخط کیے یا انگوٹھا لگایا اور اسے در کعبہ پر آویزاں کر دیا گیا۔ حضرت ابو طالب کو اس معاہدے کا علم ہوا تو وہ ہاشم اور ان کے بھائی مطلب کی تمام اولادوں کو ساتھ لے کر شعب ابی طالب میں پناہ گزین ہو گئے۔ صرف ابو لہب اور اس کے زیر اثر چند ہاشمیوں نے مشرکین کا ساتھ دیا۔ بنو ہاشم اور بنو مطلب مسلسل 3 برس تک شعب ابی طالب میں پناہ گزین رہے اور مصائب و آلام جھمتے رہے۔ ان محصورین میں حضرت فاطمہ بنت اسد بھی تھیں اور اس مصیبت کے دور میں انہوں نے اپنے اہل کنبہ کے ساتھ کمال درجے کی ہمت اور استقامت کا مظاہرہ کیا۔ سن 10 نبوت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب نے وفات پائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی کی ذمہ داری حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اٹھا لی۔ وہ اپنے فرزندوں سے بھی بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر شفیق تھیں۔ جب عام مسلمانوں کو مدینہ کی طرف ہجرت کا حکم ملا تو حضرت فاطمہ بھی ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئیں۔ ہجرت کے موقع پر ان کے لخت جگر حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ شرف حاصل ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں پر نور انہیں اپنے بستر پر سلا کر سفر ہجرت پر روانہ ہو گئے۔ ہجرت نبوی کے 2 یا 3 سال بعد حضرت فاطمہ بنت اسد کے فرزند دلبند جناب علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح
رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر حضرت فاطمہ الزہرا بطول سے ہوا۔ اس موقع پر زوج بطول نے اپنی والدہ ماجدہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، فاطمہ بنت رسول اللہ آتی ہیں، میں پانی بھروں گا اور باہر کا کام کروں گا، اور وہ چکی پیسنے اور آٹا گوندھنے میں آپ کی مدد کریں گی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت فاطمہ بنت اسد سے بڑی محبت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ان سے ملنے کے لیے تشریف لے جاتے اور ان کے گھر آرام فرماتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار ان کی شفقت، شرافت اور خصائل حمیدہ کی تحسین فرمائی۔ حضرت فاطمہ بنت اسد نے ہجرت کے چند سال بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ہی میں وفات پائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی وفات کو شدت سے محسوس کیا، اپنی قمیض مبارک اتار کر کفن دیا اور تدفین سے پہلے قبر میں اتر کر لیٹ گئے۔ لوگوں نے اس پر تعجب کا اظہار کیا تو فرمایا، ابو طالب کے بعد ان سے زیادہ میرے ساتھ کسی نے مہربانی نہیں کی۔ میں نے اپنی قمیض ان کو اس لیے پہنائی کہ جنت میں انہیں خلا ملے، اور قبر میں اس لیے لیٹا کہ شدائد قبر میں آسانی ہو۔ ایک روایت میں ہے کہ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 70,000 فرشتوں کو فاطمہ بنت اسد پر درود پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ حضرت فاطمہ بنت اسد کے فرزند عقیل اور صاحبزادیوں میں ام ہانی اور جمانہ کو بھی قبول اسلام کی سعادت نصیب ہوئی۔ تیسری بیٹی کے حالات کا پتہ نہیں چلتا۔ جس خاتون کو سید المرسلین فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیض مبارک کا کفن ملا ہو اور جس کی آخری آرام گاہ سے حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر مس ہوا ہو، ان کی علوت مرتبت کا کون اندازہ کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو، رضی اللہ تعالی عنہا۔ مسلم قوم کی بیٹی ہوں، میں پردہ کرتی ہوں، اللہ و رسول کے حکموں کی میں پرواہ کرتی ہوں، میرے رب کی اطاعت پردہ ہے، میرے نبی کی چاہت پردہ ہے، ایمان کی حالات